بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ حضرات کے سامنے اصحاب کہف کا واقعہ عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب کہف کا معنی غار والے کی ہے، جس کو قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے کسی ملک میں ایک مشرک اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ خود بھی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتا تھا اور دوسروں کو بھی بتوں کی پوجا کا حکم دیتا تھا۔ جو ایسا نہیں کرتا اس کو سخت سزائیں دیتا۔ ان کی سلطنت میں کچھ چند نوجوان بچے تھے جن کی تعداد تقریباً 7 تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ یہ اللہ کو مانتے اور بتوں کو پوجنے کو برا سمجھتے تھے۔ ان کے ماں باپ نے ان کو بہت سمجھایا کہ اگر بادشاہ کو خبر ہوگی تو قتل کرا دے گا، لیکن ان بچوں کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر گئی تھی۔ ماں باپ کی بھی نہ سنی، اللہ کی تعریف کھلے طور پر کرنے لگے۔ آخر ایک دن بادشاہ کو خبر پہنچی۔ لڑکے ڈر کی وجہ سے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا تھا، وہ بھی ساتھ چلا گیا۔ جب کوئی شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ جب یہ غار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور کتا غار کے منہ پر بیٹھ گیا۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی اور لوگوں کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے 309 سال تک سلائے رکھا۔ اس عرصے میں پتہ نہیں کتنے بادشاہ ختم ہو گئے، زمانہ بدل گیا، لوگ بھی بدل گئے۔ 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے جگایا۔ ان کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ ابھی سوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سب چیزیں اسی طرح موجود ہیں جس طرح وہ سوئے تھے۔ کتا بھی غار کے منہ پر بیٹھا تھا۔ ان کو بھی بھوک معلوم ہوئی تو انہوں نے چند اپنے ساتھیوں کو سکے دیے، چھپ چھپ کر کسی بازار میں جا کر کچھ کھانا لے آئے۔ جب یہ ساتھی بازار گئے، وہاں کی ہر چیز بدلی ہوئی نظر آئی۔ دکان پر پہنچے، کھانا خریدا۔ جب وہ سکہ دیا تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا۔ یہ سکہ فلاں بادشاہ کے وقت کا ہے جس کو مرے ہوئے کئی 100 برس گزر گئے۔ لوگوں کو شک گزرا کہیں کوئی خزانہ تو ان کے ہاتھ نہیں لگا، اور آہستہ آہستہ یہ بات اس وقت کے بادشاہ کو پہنچی۔ یہ بادشاہ بہت ایماندار تھا، اللہ کو اور روز قیامت کو مانتا تھا۔ اس نے ان لڑکوں کو اپنے دربار میں بلایا اور سارا قصہ سنا۔ بادشاہ کو اور حاضرین کو بہت تعجب ہوا۔ بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ اس غار تک آئے۔ انہوں نے ان لڑکوں کو سوتا ہوا دیکھا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی مگر جسم سو رہے تھے۔ بادشاہ اور اس کے درباریوں پر وحشت طاری ہو گئی۔ واپس چلے آئے۔ یہ لڑکے جو کھانا لینے آئے تھے غار میں داخل ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سو گئے۔ بادشاہ اور اس کے درباریوں کو یقین ہو گیا اللہ تعالیٰ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اسی طرح زندہ کرے گا جس طرح ان غار والوں کو کیا ہے۔ یہ لوگ اسی طرح قیامت تک سوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے ہم کو بتایا کہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے، ظالموں سے نجات کی ایسی صورتیں پیدا کر دیتا ہے جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جس شخص میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتا۔ تو آئیے ہم سب بھی اللہ سے محبت کریں اور یقین پیدا کریں کہ ہر کام اسی سے ہوتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ ہم دنیا میں اچھا یا برا کریں گے، قیامت کے روز ہم کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔